دن بدن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان، جس میں ہمارے فوج، ہماری پولیس، ہماری فرنٹیئر کور، ہماری فرنٹیئر کانسٹیبلری کے افسران اور جوان شامل ہیں، وہ دن بدن قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ ریسنٹلی بہت پیچھے نہ جائیں اور صرف ریسنٹ ایکشنز دیکھیں، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ڈیر اسماعیل خان پولیس ٹریننگ اسکول پہ جب حملہ ہوا تو پولیس کے نوجوانوں نے قربانی دی اور ایک بہت بڑے جو ہے وہ حادثے سے بچایا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ وزیرستان میں کیڈ کالج پہ حملہ ہوا، اس پہ ہمارے فوج کے نوجوانوں نے قربانی دی اور کیڈ کالج میں ایک خدا نخواستہ APS-2 ہونے سے بچایا۔ اس کے بعد یہاں پر FC ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا اور یہاں پر FC کے نوجوانوں نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ جان کا نذرانہ پیش کیا اور ان کو جو ہے اپنے بہت سے جو ہے اپنے کولیگس کو انہوں نے جو ہے وہ بچائے، بڑے جو ہے وہ اس سے مشکلات سے بچایا کیونکہ بہت بڑا خدا نخواستہ حادثہ ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں ہماری فارمر فاٹا کی جو صورتحال ہے، جس میں آپ باجوڑ کو بھی دیکھیں، وزیرستان کو دیکھیں، آپ کورم ایجنسی کو دیکھیں، کل کورم میں بھی ایک مطلب ہے کہ ناخوشگوار واقع ہوا۔ وزیرستان میں آپ دیکھیں کہ وزیرستان کے AC کو پچھلے دنوں جو ہے وہ بندو سے ٹریول کر رہے تھے، راستے میں جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں کہ ایونٹس ہوتے ہیں، ڈیر اسماعیل خان میں ہماری پارٹی کے ناظم تھے، ان کو اور ان کے ڈرائیور کو جو ہے شہید کیا گیا۔ درابند میں جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے گھر میں گھسے اور ان میں ان کے ڈرائیور شہید ہوئے، وہ خود زخمی تھے، لیکن اسلام آباد میں وہ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ آف اینڈ آن ہمارے صوبے میں مختلف جگہوں پہ جس طریقے سے جو ہے وہ سیکیورٹی کی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سب سے ٹاپ پرائورٹی، اور میں نے بار بار چاہے وہ پچھلے چیف منسٹر صاحب تھے یا ان کی حکومت تھی یا یہ چیف منسٹر صاحب ہیں اور ان کی حکومت ہے، میں نے بار بار ان کو یہ کہا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے پرائورٹی جو ہے وہ ہمیں لا اینڈ آرڈر پہ دینی چاہیے۔ آج اگر ہم اپنے انٹیلیجنس بیس آپریشن کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، آج اگر ہم یہاں پر سیکیورٹی کے حالات کو نہیں سنبھالتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ ڈیولپمنٹ، امن، یہ کیسے ہوں گی؟ اگر آج یہاں پر اگر ہم ٹی وی پہ چینلز پہ خبریں چلیں گی کہ یہاں پر دہشت گردی ہے، پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں یا فوج کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں یا ہمارے کیڈ کالج پہ حملے ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں آپ دیکھیں کہ ان کے کورٹ پہ، اسلام آباد کورٹ پہ حملہ ہوا، تو لوگ جو ہیں، جو آپ کے انویسٹرز ہیں، وہ کہاں پر آئیں گے؟ آپ اس وقت دیکھیں کہ اس وقت کافی عرصے کے بعد ہماری اپنے ملک دشمنوں کے ساتھ ایک جنگ ہوئی جو ہم سے شاید 4 گنا یا 5 گنا بڑا تھا، اور 4 دن کے اندر جس طریقے سے ہم نے ان کو جواب دیا وہ سب کے سامنے تھا، جس طریقے سے ان کو شکست ہوئی۔ میں اپنے CM صاحب کی بات کروں گا، تیرا سے ان کا تعلق ہے۔ تیرا میں آج دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر کیا پوزیشن ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ CM صاحب کو وہاں پر کیمپ لگا کے بیٹھ جانا چاہیے، وہاں پر لا اینڈ آرڈر پہ بات کرنی چاہیے، وہاں پر اگر سمگلنگ یا کوئی اور چیزیں ہو رہی ہیں ان چیزوں کو جو ہے بات کرنی چاہیے، ان کو وہاں کی ڈیولپمنٹ ورک جو وہاں پر جو پیسے الاٹ ہوئے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ آیا وہ صحیح معنی میں خرچ ہوئے پچھلے ادوار میں یا غلط جو ہے وہ خرچ ہوئے ہیں، اس چیز پہ فوکس کریں۔ پھر ان کو بعد دیکھیں، ہمارا تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ جو ہے وہ اس وقت 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہے۔ اگر پنجاب یا سندھ یا بلوچستان وفاق سے لڑتا ہے کہ ہمیں ترقیاتی کام دے، تو ہمیں تو 1 پوائنٹ پہ کرنا چاہیے کہ ہمیں امن چاہیے۔ امن ہوگا تو ڈیولپمنٹ کام بھی ہوں گے اور خوشحالی بھی آئے گی اور ترقی بھی ہوگی۔ ہم آج دیکھیں کہ ہم شام کے بعد موومنٹ نہیں کر سکتے ہیں، ہم کہیں جا نہیں سکتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمارا صوبہ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ۔ میں اس پہ میں اپنے فیڈرل منسٹر سے بھی جو ہمارے انٹیریئر کے ہیں ان سے بھی کہوں گا، اگر صوبائی حکومت سنجیدگی کا اظہار نہیں کر رہی تو فیڈرل کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ صوبے کو اس طرح ملیٹنٹس کے ہاتھوں جانے مت دیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا ایک کردار ہے، ہمارے انٹیریئر منسٹر کا بھی اپنا ایک کردار ہے، ان کو جو ہے ان کے پاس اس وقت جس طریقے سے فرنٹیئر کور ہے یا فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر صوبائی حکومت سنجیدہ نہیں ہے تو وفاقی حکومت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ان کی اپنی یہاں پر فورس موجود ہے کہ وہ اس پہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے شہریوں کو امن دینے میں ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ آج اگر ہمیں فوکس کرنا چاہیے تھا کہ ہم وفاق کے پاس جائیں، ہم دلیل اور دلائل کے ساتھ ان کے ساتھ لڑیں، گالم گلوچ کے بغیر۔ ہمارے ایشوز ہیں، 1991 ایکارڈ کے بعد پانی کا شیئر ہمیں نہیں ملا، جب ہمارا NFC ایوارڈ ہوا اس کے بعد جو ہمیں اپنے شیئر ملنے تھے، ہمارے جو پیسے ہیں، میں نے جب CM صاحب کے ساتھ میری جب ووٹنگ کے بعد میٹنگ ہوئی یا جرگہ میٹنگ ہوئی، میں نے اسی پہ کہا کہ اپوزیشن بھی آپ کے ساتھ ہوگی، صوبہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا، آپ جائیں، ہمارا
مقدمہ جو ہے وہ اڈیالہ میں نہ لڑیں، ہمارا مقدمہ جو ہے وفاقی اداروں میں لڑیں. ہمارا تو صوبائی سیکریٹریٹ جو ہے وہ اڈیالہ شفٹ ہو گیا. اب ہمارے جو ہے وہ تقریباً جو ہے ہمارے سی ایم صاحب روزانہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے سیکرٹری صاحبان پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں. وفاق سے کوئی سیکرٹری یا کوئی آفیسرز آتے نہیں ہیں کہ یہاں پر تو غیر سنجیدگی ہے. جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں بات کرتے تو کہتے ہیں ہم کس کے پاس جائیں خیبر پختونخوا میں. لہٰذا ہمارا صوبہ جو ہے دن بہ دن پیچھے جا رہا ہے، ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. دیکھیں اڈیالہ میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے عمران خان صاحب، ان کو سزا ہوئی ہے، ان کی وہ کنوکٹڈ ہیں، اور ان کی جو کنوکشن ہے وہ روڈوں سے اس کی جو ہے سزا معاف نہیں ہو سکتی. ان کی سزا جو ہے وہ ڈی چوک یا اڈیالہ سے معاف نہیں ہو سکتی. ان کی اگر سزا معاف ہونی ہے عدالتوں سے ہونی ہے. ان کے گور علی خان صاحب جو کہ غالباً کل پرسوں کوئی اس کا وہ ہے الیکشن کمیشن کا کہ وہ چیئرمین پارٹی کے نہیں رہے ہیں یا نہیں ہیں، ایک اچھے وکیل ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، ان کے پاس بہت اچھے وکیل ہیں، تو جا کر عدالتوں میں لڑیں. روزانہ کی بیس پہ آپ نے ناکے لگائے ہوئے ہیں، آپ اڈیالہ جا رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اڈیالہ جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں. صوبے کا جو ہے ہمارا نظام درم بھرم ہوا پڑا ہے. میں تو پنجاب حکومت سے ریکویسٹ کروں کہ روزانہ اس وقت بھی انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا پاکستان آ رہی ہے انویسٹمنٹ کے لیے، کاروبار کے لیے، یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہماری آپ دیکھیں کہ ہماری جو فورن پالیسی اس وقت جس طریقے سے چل رہی ہے، ہم نے انڈیا کو جس طرح سائڈ لائن کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں. جب وہ اسلام آباد اترتے ہیں وہ دیتے ہیں جی آج یہ روڈ بند ہے. لوگ شہری جو ہیں وہ ذہنی مریض بن چکے ہیں اسلام آباد اور پنڈی کے، کہ روزانہ کی بیس پہ اڈیالہ پہ ناکے فلانا ناکے. میں تو اپنی پنجاب حکومت سے بولوں گا کہ ہماری اس قیدی کو کہیں اور جیل شفٹ کریں تاکہ ہمارا کیپٹل تو کم از کم فارغ ہو جائے ان ناکوں سے، ان بندشوں سے. ایسی جگہ پہ شفٹ کر جائیں جہاں پہ پھر یہ سائڈ پہ لگے رہیں، پھر روزانہ آتے ہیں جاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں ادھر کریں. آپ نے اسلام آباد پنڈی کو روزانہ آپ نے چوک کیا ہوتا ہے، روزانہ اپنے جو ہے آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے وہ ناکے لگے ہوتے ہیں. اسکول بچے جب جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہے کس وقت آ رہے ہیں کس وقت جا رہے ہیں، روڈ بند ہیں، ناکے لگے ہیں. لہٰذا ہمارے بہت سے ایسے ایشوز ہیں. ہمیں چاہیے ہماری صوبائی حکومت، ہماری پولیس ہے، اس کو ہم نے اپ گریڈ کرنے کے لیے، سی ٹی ڈی ہے اس کو اپگریڈ کرنے کے لیے ہم نے کیا کام کیا، ہم نے کیا ان کو کتنے ریسورسز دیے ہیں. آپ کہتے ہیں فوج صوبے سے نکل جائے، فوج اگر صوبے سے نکل جاتی ہے آپ ایک ہفتہ بھی صوبہ نہیں سنبھال سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پولیس کو جو ہے وہ اکوپ کریں. اس کا جو ہے ہماری سی ٹی ڈی موجود ہے. آپ پنجاب میں دیکھیں جس طریقے سے ٹھیک ہے اس میں کچھ چیزیں غلط ہوں گی لیکن میجورٹی چیزیں جو انہوں نے سی سی ڈی جو بنائی ہے، جس طریقے سے وہاں کے گندگیروں کے خلاف انہوں نے آپریشن شروع کیا ہے. لینڈ ریفارم کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ آپ کی 80% جو ہے عدالتیں لینڈ روزانہ آپ کے جو ہے جائیداد کے تنازع چل رہے ہیں. پنجاب میں جو لینڈ ریفارمز کے حوالے سے جو انہوں نے ایک پیش رفت کی ہے پنجاب حکومت کو، دیکھیں جو چیزیں اگر ایک صوبہ اچھا کرتے ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. اگر ہمارا صوبہ کوئی چیز اچھی کرے گا میں کہوں گا کہ اس کو پنجاب اور سندھ فالو کرے. آج آپ سندھ کے ہیلتھ سسٹم کو دیکھیں، سندھ میں آج کتنے مریض ہمارے خیبر پختونخوا سے میں خود ریکمینڈ کر کے میں بھیجتا ہوں، مہینوں کے حساب سے مطلب ہے کہ 30 40 50 ہمارے جو ہے لوگ جا رہے ہیں وہاں پر مفت علاج کرنے کے لیے. اور جو ہے آپ وہاں پر دیکھیں جس طریقے سے فلڈ میں جو گھر بنا کے دے رہے ہیں سندھ میں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. دیکھیں یہ چیزیں جو ہے اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبے کو اس چیز پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمیں لڑائیاں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں صوبے میں امن کے اوپر بات کرنی چاہیے، ہمیں صوبے میں سلامتی کے اوپر بات کرنی چاہیے، ہمیں صوبے کے اوپر جو ہے وہ نیگوشیشن کرنی چاہیے. آپ دیکھیں سیاست کو اور حکومت کو سائڈ پہ رکھیں. آپ آتے ہیں گالم گلوچ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم اگر گالی دیں تو وہ جائز ہے، اور کوئی اور اگر فیصل کنڈی اگر کوئی بات کرے گا تو نہیں میں اس کو برداشت نہیں کروں گا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا کیا گالیاں آپ کے جلسوں سے، آپ کے چیئرمین سے لے کے آج تک آپ نے مولانا فضل الرحمان کے اوپر کیا کیا باتیں نہیں کی ہیں. آج آپ جس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اچھا اللہ کے فضل سے جمہوریت بہترین انتقام کو آپ نے دیکھا کہ آپ جس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں آج لیڈر آف دی اپوزیشن بنانا چاہتے ہیں محمود خان جگزئی کے ساتھ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا اسٹیجوں پہ. کیا وہ پٹھان لیڈر نہیں تھے؟ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمپین ہے. آپ جاتے ہیں، آپ ٹویٹ دیتے ہیں اور پھر آپ وہ ٹویٹ جو ہے جاتی ہے انڈین آپ کے اس کے اوپر میڈیا کے اوپر، وہ ریٹویٹیں شروع کر دیتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں تو ساری چیزیں آپ کی جو ہے وہ خبریں فلیش ہو رہی ہوتی ہیں انڈیا میڈیا کے اوپر، اور پھر کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بانی چیئرمین کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے. پھر آپ کی پارٹی نے کبھی یہ کہا ہے کہ ہم اپنے بانی چیئرمین کا جو ہے وہ ہیک ہو چکا ہے یا اس کا پاسورڈ چوری ہو چکا ہے اور کوئی چلا رہا ہے اس پہ پابندی لگائی جائے؟ کیا آپ نے ٹویٹر یا ایکس کو لکھا ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے؟ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کا
ماضی میں دیکھیں آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھایا گیا اور 40 سال بعد کہا گیا کہ عدالتی قتل ہوا ہے۔ محترمہ شہید ہوئی، آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان کو خدا نخواستہ نہیں چاہتے۔ محترمہ شہید کے 2 بھائی شہید ہوئے، انہوں نے کبھی یہ نعرہ نہیں مارا کہ پاکستان نہ کھپے۔ ہم نے ہمیشہ ریاست کی بات کی ہے، ہم نے ہمیشہ ملک کی بات کی ہے۔ ہماری اختلافات شخصیات کے ساتھ تو ہوں گے، لیکن ہماری اختلافات اداروں کے ساتھ کبھی نہیں رہے، اور نہ ہم نے پاکستان مخالف کبھی نعرہ مارا، نہ ہم نے ملک دشمنوں کبھی یہ کہا کہ آپ آئیں اور ہماری امداد کریں۔ کبھی ہم نے IMF کو ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن یا اپوزیشن کے طور پر ہم نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی کہ آپ پاکستان کی امداد نہ کریں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسے سنہرے موڑ پہ کھڑا ہے کہ ہماری ترقی وہاں پر جو ہے ہو سکتی ہے، ہماری جو ہے وہاں پر جو ہے بہت سی جو ہے ہم باتیں کر سکتے ہیں، بہت سی انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا سب سے اٹریکٹیو ہے ہمارے فارنرز کے لیے۔ یہاں پر آپ ٹورزم کی بات کریں، آپ یہاں پر ریلیجس ٹورزم کی بات کریں، آپ یہاں پر مائنز اینڈ منرلز کی بات کریں، آپ یہاں پر جیم سٹونز کی بات کریں، یہ سارے، اور آپ یہاں پر اگر کاروبار کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ افغانستان، سینٹرل ایشیا، یورپ، آپ تھرو خیبر پختونخوا جائیں گے، آپ کا بزنس یہاں سے ہے۔ تو ہمارے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا صوبہ سے مستفید ہو سکتا ہے۔ ہم بات تو کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمیں پیسے ملے، کیا آپ بتائیں کہ پچھلے 4 سال پہلے ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ پروونشل فائنانس کمیشن ہوگا اور اس میں بلدیاتی اداروں کو ڈائریکٹ فائنانس کی طرف سے پیسے ملیں گے۔ آج آپ بلدیاتی اداروں کے نمائندگان سے 30-40 ہزار کی فوج سے پوچھیں کہ آپ کا ٹینور ختم ہونے جا رہا ہے، آپ کو کتنے پیسے صوبے سے ملے۔ ہم شور شرابہ تو بڑا کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے مل جائیں پھر ہم آگے۔ آپ مرج ڈسٹرکٹس کی جو ہماری صورتحال ہے اس پہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم وفاق اور صوبے کے درمیان فٹ بال بنے ہیں۔ وفاق کہتا ہے کہ ہم نے اتنے ارب دے دیے، صوبہ کہتا ہے ہمیں 1 روپے بھی نہیں ملا۔ آج تک ہم وہاں پر مرج ڈسٹرکٹس میں آج تک ہم اپنا ایک تھانہ نہیں بنا سکے، پولیس لائن نہیں بنا سکے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 13 سالہ دور میں ہم کتنے خیبر پختونخوا میں بڑے ہاسپٹل بنا سکے ہیں، کتنے ہم کھیلوں کے میدان بنا سکیں۔ یہ تو کھیلوں کے نام پہ آئے تھے اور ورلڈ کپ اور پتہ نہیں کرکٹ کے نام پہ آئے تھے، کتنے ہم نے کرکٹ کے میدان یہاں پر بنائے ہیں۔ اگر آپ بولیں کہ جی اتنے اسٹیڈیمز بن چکے ہیں، ارباب نیاز اسٹیڈیم جو کہ ابھی انہوں نے نام بھی اپنے لیڈر کے نام پہ رکھ دیا، نئے اسٹیڈیم تو نہیں بنا سکے، اسی کو عمران خان اسٹیڈیم کر دیا، لیکن وہ بھی ابھی جا کے 2 سال کے بعد ابھی کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا اسٹیڈیم نہیں بنا جس پہ آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکیں۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک جلسہ بھی ہوا، بات چیت بھی بڑی ہوئی، اور خواہ مخواہ جو ہے مجھے بھی بیچ میں گھسیٹا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں اگر گورنر راج لگ جائے گا تو نہ گورنر ہوگا نہ راج ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، اور ہم گورنر ہاؤس پہ چڑھ دوڑیں گے۔ اس سے پہلے بھی ایک فندے خان 2 سال رہا تھا، وہ بھی گورنر ہاؤس گھسنے کی بڑی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی کہتا تھا کہ ہم تیل بند کر دیں گے، کبھی کہتا ہم گاڑیاں بند کر دیں گے، اور پھر جب اس کو خود ضرورت ہوتی تھی تو آنکھیں جھکا کے اسی پیچھے میرے جو سٹیج بنا ہوا ہے آپ کے سامنے یہیں پہ بیٹھا ہوتا تھا، اور پھر آ بھی جاتا تھا اور پھر چلا بھی جاتا تھا۔ تو میں ایک ریاست کا نمائندہ ہوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ پہلے ریاست اور پھر سیاست۔ تو میں وفاق کا نمائندہ ہوں، اور جب یہ موقع آئے گا تو پھر میں دیکھوں گا کہ گورنر ہاؤس کون آتا ہے اور کون جو ہے پھر کہتا ہے گورنر بھی نہیں ہوگا اور گورنر ہاؤس نہیں ہوگا۔ پھر میں ان سے خود، مجھے پتہ ہے کہ ان سے کیسے ناخن نکالے گئے لوگوں کے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو برگر نہیں ملتے تھانے میں، تو ہم کیسے تھانے میں رہ سکتے ہیں، بجلی نہیں ہے، پنکھے نہیں چل رہے ہیں، تو لہٰذا انقلاب ایسے نہیں آتے۔ میں آج بھی مشورہ دوں گا، یہ چیزیں جو بڑی چل رہی ہیں، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر گورنر راج صوبے میں لگے گا، وہ صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ گورنر راج لگانا چاہتے ہیں یا گورنر راج لگانا نہیں چاہتے۔ آئین میں گورنر راج کی شک موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر صوبائی حکومت اچھا بیہیو کرے گی، ریاست کے ساتھ سپورٹ کرے گی، کوئی بہت بڑی بات ریاست نے ان سے نہیں کی ہے۔ آج اگر اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے ہم ریاست کو سپورٹ نہ کریں، آج اگر ہم صوبے کی ترقی کے لیے ہم اپنی ریاست کو سپورٹ نہ کریں اور ریاست کے خلاف اٹھیں، تو ہم اپنے صوبے کو جو ہے ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے۔ ہم یہ نہیں چاہیں گے ہمارا صوبہ، آپ خود بھتے دیتے ہیں، آپ کے پرانے سی ایم خود کہتے تھے، آپ کے فارمر جو سی ایم ہیں وہ کہتے ہیں میں تو بھتا دیتا ہوں، میری تو جان چھوٹی ہوئی ہے، باقی آپ لوگ لڑو۔ پھر آپ کہتے ہیں ان کو دفاتر دیں تاکہ ہمیں کچھ نہ کہیں۔ اگر آپ لڑ نہیں سکتے ہو تو پھر آپ ہتھیار مت ڈالو، اگر پھر آپ نہیں لڑ سکتے ہو پھر ہمیں لڑنے دو۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیسے 2008 سے 13 تک جب ہمیں کہا گیا تھا کہ مرگلہ کی پہاڑی کی اس طرف ملیٹنٹس موجود ہیں، سوات میں پاکستان کا پرچم نہیں لہرایا جا سکتا، ہمیں ایک بارودوں سے بھرا پاکستان ملا تھا، ایک خودکش دھماکوں کا پاکستان ملا تھا، ایک ٹارگٹ کلنگ کا پاکستان ملا تھا، اور ہم نے عوام کے ساتھ مل کر
اور ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر ایک امن کا سفر شروع کیا. ہم نے پاکستان کا جھنڈا سوات میں لہرایا. ہم نے ہمارے مرج ڈی سی یا فاٹا میں ہم نے امن و امان قائم کیا. ہم نے بہت سی ایسی چیزیں کی اور ایک امن کا سفر شروع ہوا. اور جب ان کو ہم نے ایک پرامن صوبہ حوالے کیا, یہ چلے گئے افغانستان اور وہاں سے دوبارہ ان ملیٹنٹ کو اٹھا کے لے کر آئے. ہمیں تو افغانستان میں وہ سرینے میں چائے کی پیالی خیبر پختونخوا کو اتنی مہنگی پڑی کہ کیا ہم یہ ملیٹنٹس لائیں, یہ ہتھیار آج نہیں اٹھائیں گے. اور آج انہیں ہتھیار اٹھا لیں, ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہمارے خیبر پختونخوا میں اگر یہاں پر ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان افسر نے قربانی دی ہیں, کیا وہاں پر سیاستدانوں نے شہادتیں نہیں دی ہیں؟ کیا میڈیا کے دوستوں نے شہادتیں نہیں دی ہیں؟ یہاں تک کہ ہمارے اے پی ایس کے شہداء نے بھی یہاں پر قربانی دی ہے. آج 16 جو ہے تاریخ آنے والی ہے, آج ہمارے اے پی ایس کے شہداء نے قربانی دی اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ملیٹنٹس ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کرو, یہ پاکستان کو خیر تباہ کر دیں. کون سی اسلام میں ذکر ہے, کون سی قرآن شریف میں اس میں ذکر ہے کہ آپ جو ہے ملیٹنٹس جو آپ کے بچوں کو شہید کریں, آپ کے سیکورٹی فورس کو شہید کریں, آپ کے شہریوں کو شہید کریں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہتھیار ڈال کر ڈائلاگس کریں؟ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ ڈائلاگس نہیں ہوں گے جو پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتے, جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے, جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے. تو لہٰذا میرا مشورہ ہوگا اپنے وزیر اعلیٰ صاحب سے, ایک نوجوان وزیر اعلیٰ ہیں, کہ وہ اپنی ٹیم کو سمجھائیں, اپنی ٹیم کے ساتھ مشاورت کریں, ٹھنڈے دل کے ساتھ بیٹھیں, آئیں, ہم اپنی ریاست کے ساتھ, اپنے وفاق کے ساتھ, اپنے صوبے کا مقدمہ مل کر لڑیں. امن کے لیے, خوشحالی کے لیے, ترقی کے لیے ہم بالکل آپ کے ساتھ جو ہیں اپنا صوبے کا مقدمہ لڑیں گے. لیکن جب صوبے میں جب ہمارے وسائل آئیں گے تو ہم یہ بھی امید کریں گے کہ پھر آپ پروونشل فائنانس کمیشن کریں گے. اس کے لیے جو ہمارے جو ضلعوں میں, جو ہمارے جو علاقوں میں جو ہمارے حق بنتا ہے, جو فنڈز کا مساوی تقسیم کریں گے تاکہ ہمارے صوبے میں ترقی ہو, خوشحالی ہو. ہم کہتے ہیں کہ NFC میں اچھی بات ہے, جو ہمارے صوبے کا جو شیئر بنتا ہے, ہمارا 75,000 کلومیٹر جو ہمارا ایریا تھا وہ 1 لاکھ کلومیٹر تک پہنچ گیا ہے مرجر کے بعد. ہمارا جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً 55, اگر آپ کہیں 5.5 ملین, 55 لاکھ ہماری جو ہے وہ آبادی بڑھ چکی ہے. کلیم تو ہمارا جو ہے وہ 1.5 کروڑ کا تھا, لیکن 55 لاکھ ہماری جو 60 لاکھ جو ہے ہماری آبادی فاٹا کے ساتھ جو ہے ہماری جو ہے وہ بڑی ہے. اس کے اوپر آج آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ تیل خیبر پختونخوا میں پیدا ہوتا ہے, ہمارے پاس ریفائنری نہیں ہے. NFC ایوارڈ کے بعد ہمیں پانی کا شیئر نہیں ملا. بجلی ہم پیدا کرتے ہیں, گیس ہم پیدا کرتے ہیں, سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہمارے اوپر ہے. میں آج وزیر اعظم صاحب سے مطالبہ کروں گا, اس وقت میرے اندازے کے مطابق شاید میں غلط بھی ہوں, 14,000 سیٹیں وابڈا میں خالی ہیں. آپ وابڈا کی چوری کیسے کنٹرول کریں گے؟ 24,000 میں سے 14,000 سیٹیں خالی ہیں, ان کو فل کیا جائے تاکہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے. اگر ہم یہاں پر یوتھ کو لیپ ٹاپس نہیں دیں گے, اسکالرشپس نہیں دیں گے, سب سے زیادہ یوتھ ہماری اس وقت خیبر پختونخوا میں موجود ہے, اگر ہم ان کو اسکالرشپس نہیں دیں گے وفاق سے, صوبے سے, ہم ان کو لیپ ٹاپس نہیں دیں گے, ہمیں یوتھ انگیجمنٹ پہ کام کرنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اپنے یوتھ کو جو ہے ہم انگیج کر سکتے ہیں اور چیزیں کر سکتے ہیں. لہٰذا میری یہ گزارش ہوگی وفاق سے بھی اور صوبے سے بھی کہ اپنا ٹیمپریچر دونوں کم کریں, مل کر کام کریں تاکہ ہمارے صوبے کی, ہمارے ملک کی ترقی ہو, ہمارے صوبے اور ملک کی خوشحالی ہو اور ہم جو ہے پرامن زندگی گزار سکیں. شکریہ, بڑی مہربانی. ابھی تک تو کوئی ارادہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی اور وفاقی حکومت مل کر صوبے کے امن کے لیے اگر کام کریں تو فی الحال تو میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے آج تک. اور کل کیا صورتحال بنتی ہے, کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ گورنر راج کی جو ہے آئین میں گنجائش موجود ہے. ایسا خدا نہ کرے صوبے کی ایسی صورتحال ہے, ہم چاہتے ہیں کہ صوبے میں اچھی صورتحال ہوں اور ہمارے صوبے کی ترقی اور مل کر ہم سب جو ہے صوبے کی ترقی کے لیے کام کریں. نہ شوکاز نوٹس ہے, نہ کوئی فائل فل کر رہے ہیں اور نہ کوئی جو ہے وہ اور تیسرا کیا چیز, کوئی چیز ایسی چیز نہیں ہے. میرا تو مشورہ اپنے CM صاحب سے ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر صوبے کی ترقی کے لیے کام کریں, امن کے لیے کام کریں. اگر ان کو مینڈیٹ ملا ہے, ان کے پاس اگر مینڈیٹ ہے تو اس لیے کہ صوبے میں امن ہو, یہ نہ ہو کہ اب صوبہ جو ہے اپنے ہاتھ سے نکالیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سیکریٹریٹ کو جو ہے وہ اڈیالہ سے شفٹ کر کے ہمیں پشاور میں ہونا چاہیے. ہم اپنے
دیکھیں انہوں نے جب پہلے جیسے ہی ہوا ہے انہوں نے جرگہ کال کیا اسپیکر صاحب نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، ہمارے بڑے ڈفرینسز تھے، تمام پولیٹیکل پارٹیز اور مجھ سمیت ہم سب اس جرگے میں گئے، ہم نے سارے دن وہاں پہ گزارا، اچھے ہم نے تجاویز بھی دیں، اور میں یہ بھی امید کروں گا اسپیکر صاحب سے کہ اس کے فالو اپ میں جو بھی ان کے جو کمیٹی بنی تھی اس کو فالو اپ کیا جائے اور آگے بڑھا جائے، اور یہ کنفرنٹیشن خیبر پختونخوا میں سمجھتا ہوں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ تسلی کریں، فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہوگی تو آپ کو ڈیفینیٹلی انفارم کریں گے۔ گورنر صاحب کائنڈلی ایک بتائیے، آپ نے تو پریس میں صوبائی حکومت کی کارکردگی بتائی، لائن آرڈر ڈیولپمنٹ گورنر، تو ایز اے نمائندہ وفاقی حکومت آپ نے پرائم منسٹر کو اس تمام صورتحال سے آگاہ کیا ہے، تو آپ نے ریسنٹلی آپ کے ساتھ کوئی کوآرڈینیشن ہوا ہے اور اس کا رسپانس کیا ہے سیفٹی کے حوالے سے؟ دیکھیں میری پرائم منسٹر صاحب سے وقتاً فوقتاً جو ہے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، میری پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور مختلف پولیٹیکل لیڈر سے بھی میں اکثر اوقات ملاقاتیں ہماری ہوتی رہتی ہے، پارٹی کے چیئرمین صاحب سے ملاقات کرتا رہتا ہوں، اور میں نے خیبر پختونخوا کی پوزیشن آج سے نہیں کافی ٹائم سے میں ان کو جب بھی ملاقات ہوتی ہے ان کو ہم بریف کرتے رہتے ہیں کہ یہ سچویشن ہے، یہ چیزیں چل رہی ہیں، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی بریف کرتے رہتے ہیں، گورننس کے حوالے سے بھی بریف کرتے رہتے ہیں، اپنے ایشوز کے حوالے سے بھی بریف کرتے رہتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب جو اس کے اوپر بالکل اس کے اوپر اویئر ہیں، ان کی ٹیم بالکل اویئر ہے، اس کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم صوبے میں امن کے لیے مل کر جو ہے، میں دوبارہ کہوں گا کہ صوبے اور مرکز کو جو اس پہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے امن، فرسٹ پریورٹی جو ہماری ہے اس صوبے میں امن ہے۔ دیکھیں پارلیمنٹ ہی سارا راستہ ہے، اب صوبائی حکومت کہتی ہے کہ نہیں ہم نے تو ان کے جو پہلے جو تھے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو فوج سے مذاکرات، جب ایک زمانہ تھا وہ کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف جو ہیں وہ ہمارے پتہ نہیں ملک کے ماں باپ ہوتے ہیں، والد ہوتے ہیں، یا پتہ نہیں اپنے لیے کہہ رہے تھے جو عمران خان صاحب وزیر تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جی ہمارے لیے تو کورم بھی پورا یہی کرتے ہیں، ہمارے فورن پالیسی بھی یہ کرتے ہیں، ہمارے فورن ٹور بھی یہ کرواتے ہیں، سب کچھ یہ کرتے ہیں، اور ہم جو ہے جا کے بس صرف سائن کرتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے۔ اور جب ان کی طبیعت کے سے کوئی چیز غلط ہوتی ہے، ان کو آر ٹی ایس نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں نہیں یہ سارے جو ہے وہ میر صادق اور میر جعفر۔ مجھے ادھر ایک اور چیز یاد آ گئی ہے کہ بیچ میں ایک دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پارلیمنٹیرین جو کہ NSW میں گئے ہیں وہ میر صادق اور میر جعفر ہیں۔ پہلی بات ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز جاتے ہیں ان کی اپروول کہاں سے ہوتی ہے؟ وفاق کی قومی اسمبلی اور سینٹ کی چیئرمین سینٹ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر بھیجتے ہیں، اور صوبائی اسمبلی کے ریکمنڈیشن جو ہیں وہ بھیجتے ہیں صوبائی اسمبلی کے اسپیکر، ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ MP کوئی بھی انڈیویجولی کوئی بھی NSW نہیں کر سکتا یا کوئی اور کورس نہیں کر سکتا۔ تو ان کے اسپیکر صاحب نے آج نہیں بھیجے، آپ تو پورا 13 سال کا ریکارڈ نکال لیں کہ 13 سال پورے ریکارڈ میں یہ لوگ گئے ہیں، اور آج وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان کو مانتے نہیں، ہمارے جو ہے میر صادق اور میر جعفر ہیں۔ جو اپنوں کو نہیں چھوڑتے ہیں تو آپ اور میں تو پھر کون سی جگہ پہ رہ گئے؟ تو ایسی چیزیں جو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر، ہم نے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے بہت ہی ایشوز تھے شیخ ذوالفقار علی بھٹو کا، آج ہمیں 45 سال بعد کہا کہ عدالتی قتل ہوا، کیا آپ شیخ ذوالفقار علی بھٹو کو واپس لا سکتے تھے؟ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں انڈیا کی سپورٹ چاہیے، ہمیں اسرائیل کی سپورٹ چاہیے، یا ان کو ہم کہیں کہ جی آپ ہماری خبریں لگائیں یا چیزیں کریں، تو یہ چیز ہم نہیں کر سکتے۔ محمود خان چکری صاحب پہلے اپنے بلوچستان کو تو سنبھال لینا، تو ادھر آ کے ہمارے پر، اور اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ محمود خان چکری سے انہوں نے معافی مانگ لی ہوگی، جو ان کے متعلق PTI کے لیڈر جو وہ چادر یا پتنی کیا کر کے اور پتنی کیا کیا آپ کے چینلز کے تھرو جو مختلف چینلز ہم دیکھتے تھے، تو اچھی بات ہے کہ امپورٹڈ لیڈر PTI کو مل چکے ہیں، اپنے میں ان میں کوئی بھی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس کو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنا سکے۔ تو سینٹ اور قومی اسمبلی میں امپورٹڈ لوگوں کو اگر وہ بنائیں گے اپنے لیڈر آف دی اپوزیشنز تو ان کا تو اپنا ہی اللہ حافظ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، تو میں تو پہلے بھی پچھلے CM کو بھی کہا تھا کہ میدان بھی حاضر اور گھوڑے بھی حاضر ہیں، پھر دیکھ لیں گے کیسے ڈی چوک بنتے ہیں۔ وہ ڈی چوک ہے، یہ پشاور ہے، پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیسے نبٹتے ہیں۔ گورنر صاحب کیا وجہ ہے کہ جب حکومت پاکستان سے یہاں تک شریک بن گئی یا سید صاحب اپنے پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر کا نام نہیں لیتا، بار بار ان سے کہا گیا کہ کون وفاقی وزیر کہتے کہ ہے کوئی ہے، تو ابھی اتنی شریک بن گئی کہ کوئی فورسز کو اس طرح کر دینا، یا جب سے بھی آپ نے دیکھے کتنی شراب کی دبا استعمال کی۔
اور جب وہ شریف بن گئی تو آپ کو اس کے خلاف آج احتیاط پریس کانفرنس کے ہوئے پنجاب کی سینئر منسٹر نے پریس کانفرنس کی اور اسی طرح وہ تو ہم کہتے ہیں شریف ہو یا بدماش ہو اس پہ کوئی ہمیں ایشو نہیں ہے کہ وہ شرافت کریں یا بدماشی کریں. ہم کہتے ہیں کہ ہم صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں. وہ نام لیں نہ لیں ان کا اپنا وہ ایشو ہے. اتنے بھی شریف نہ بنے. ہم کہتے ہیں تھوڑے سے شرافت سے تھوڑا ایک لیول اوپر چلے جائے. لیکن بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہم سنجیدگی سے صوبے کے امن دیکھیں. آپ اس شہر میں رہتے ہیں, آپ پشاور کی سچویشن دیکھیں کہ کیا ہوتی ہے. آپ کے پاس نیوز آتی ہوگی فرام ڈی خان ٹو چترال, سچویشن لا اینڈ آرڈر کیا ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ یار یہ سچویشن ہے. آپ کے پاس پولیٹیکل لیڈرز ملتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ہم شام کے بعد ہماری کیا پوزیشن ہوتی ہے, ہم نکل سکتے نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں امن ہوگا. امن ہوگا تو دیکھیں چیزیں ہوں گی, لوگ آئیں گے, یہاں پر ترقی ہوگی, خوشحالی ہو. ہم کہتے ہیں کہ ہم وہی پشاور, وہی شہر ہو پشاور, خیر مخواہ وہی ہو جہاں ایک ماضی میں یہاں پر جو ہے ایک مختلف لوگ آتے تھے, فارنرز آتے تھے. ہمارے پاس دنیا کی پرانی سویلائزیشن, میں نے کہا ہے کہ گندھارا سویلائزیشن ہمارے پاس ہے. تو دنیا ہے, یہاں پر ٹوریزم ہو, چیزیں ہوں تاکہ ہمارے لوگ خوشحال ہوں. آپ نے کہا کہ عدالت نے خان کو رہا کرنا ہے. اگر کل یہی عدالت خان کو رہا کر لیتے تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے عدالتوں کے فیصلے ہیں. عدالت اگر کہے گی تو آپ مجھے بتائیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی قتل ہوا. یوسف رضا گیلانی کو اپنی تسکین کے لیے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اتنے سیکنڈ کے لیے نااہل وہ ہے ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں 5 سال کے لیے, اور آپ کو میں نے جو کر دیا ہے. ہمارے اوپر تو عدالتوں نے کتنے فیصلے سنے اور ہم نے اس کو تسلیم کیا. ہم نے جیلیں بھی کاٹی. کون سی لیڈر نے جیلیں نہیں کاٹی؟ کیا زرداری صاحب نے بے گناہ جیلیں نہیں کاٹی؟ کیا آپ نے فریال تالپور کو اندر نہیں کیا تھا؟ کیا یوسف رضا گیلانی نے جیل نہیں کاٹی؟ کیا نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم جیل نہیں کاٹی؟ محمود خان جنگئی صاحب سے پوچھے کہ آپ کے والد نے کتنی جیل کاٹی تھی؟ کیا بادشاہ خان نے جیل نہیں کاٹی؟ ولی خان نے جیل نہیں کاٹی؟ پولیٹیکل لیڈرز جیل کاٹتے ہیں. یہ تو ابھی 2 سال ہوئے مگر مچ کے آنسر ہو رہے ہیں. ابھی تو بہت سے امتحان رہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ باقی صوبوں کی نسبت یہاں کی کارکردگی بہت زیادہ بہتر ہے. تیسری بات یہ ہے کہ محمود اشرف صاحب نے ایک تجویز کی ہے کہ قومی کانفرنس بلائی جائے جس میں جج چیئرمین اور سارے جتنے بھی لوگ ہیں سیاستدان سب ایک دوسرے کو معاف کریں اور ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. تو آپ کیا ہے؟ دیکھیے پہلے تو محمود خان چکسی جس پارٹی کے آج کل روئے روا بنے ہوئے, پہلے تو ان کو بتائیں کہ اخلاقیات اور چیزیں کیا ہوتی ہیں. ہم نے انہی لوگوں کو, جب ہماری 16 مہینے کی حکومت تھی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ان کو اکراس ٹیبل پی ٹی آئی کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بٹھایا تھا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ تو لہٰذا جو چیزیں ہیں تجاویز اس وقت ہوتی ہیں جب آپ پولیٹیکل برادری میں تو ہونا. آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملانا, ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, ان کے ساتھ ہم نے چائے کی پیالی بھی نہیں پینی, سیاستدانوں کے ساتھ اپنی برادری کے ساتھ نہیں پی رہے, تو پھر تو آپ کہتے ہیں کہ باقیوں کو بھی ہیں. پہلے آپ چارٹر آف اکانومی کی بات آئی تھی, چارٹر آف اکانومی کی بات آئی, انہوں نے ان کی حکومت ان کام مانتے نہیں ہیں. آپ لوگ ہوتے کون ہو؟ ہم تو 10 سال کے لیے آ گئے, آپ 10 سال بعد جا کے بات کریں گے. لہٰذا یہ چیزیں جو ہے پہلے اپنے اندر جو ہے ایک ڈسپلن قائم کریں اور وہ کریں. اور پریس کانفرنس تو اگر آپ کہیں تو روزانہ, کل بھی ہم نے ایک منی پریس کانفرنس کی تھی, آج بھی کی ہے, کل پرسوں پھر ایونٹ ہوگا, پھر کریں گے. آپ پابندی تو مجھ پہ نہ لگائیں پریس کانفرنس کریں. تھینک یو.